السلام علیکم ایمان پاکستان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد مغل۔ میری جان پاکستان، میری پہچان پاکستان۔ ناظرین کرام، پاکستان اونچی اڑان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی فوج اور حکومت مل کر نہ صرف ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ اس کی عزت پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے 14 ارب سے زیادہ کے زر مبادلہ کے ذخائر کا بندوبست ہو رہا ہے، اور ہمارے جو دفاعی آلات ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ہر طرف خوشخبریاں ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ جب ہم ٹی وی چینلز آن کرتے ہیں یا ہم کسی سیاستدان کی پریس کانفرنس سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان مایوسی کی دلدل میں ہے، یا تو ٹی آر پی چلے گی یا پاکستان چلے گا۔ اپنی ویورشپ کے لیے ہم پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے کے بجائے ہم نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، ہم بلا وجہ تنقید نہیں کریں گے۔ آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایم پی اے فرا عظیم شاہ۔ فرا صاحبہ، میں نے آپ کے سی ایم کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے جب بھی پریس کانفرنس کی ہے اس میں دہشت گردی کا ذکر ہے۔ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے ہمارے لوگ شہید ہو گئے، دہشت گردوں نے یہ لوٹ لیا۔ مجھے کوئی کنسٹرکٹیو پریس کانفرنس ان کی نظر نہیں آئی ہے۔ کیا بلوچستان میں صرف یہی ہو رہا ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ اور میں یہ کہوں گی کہ آواز اونچی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے الفاظ پہ دھیان دے۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ آپ کی نظر سے کیوں نہیں گزرا پریس کانفرنسز۔ بالکل، چیف منسٹر نے ایسی پریس کانفرنسز بھی کی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بلوچستان میں کون سے ریمارکیبل انیشیٹوز جو ہماری حکومت ہے اس نے لیے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی شاید آپ کی نظر سے وہ نہیں گزرے۔ تو میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اور دیکھیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے بیپرز کے تھرو میں نے خود بھی انٹرویوز دیے ہیں، اور پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، بالکل دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، سی ٹی ڈی کی بھی ایک پریس کانفرنس ہم نے دیکھی۔ بالکل یہ وجہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت سے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں، ترقی کے سفر کو تیز کر رہے ہیں، بلوچستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، بلوچستان کے رہنے والے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں وہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو بلکہ میں دیکھیں، ہم بھی ایک یہ پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم بہت سے مسائل پہ بات کرتے ہیں، وی آر آلسو میڈیا۔ تو میں بلکہ اپنی تمام پاکستانی میڈیا سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جہاں یہ مٹھی بھر لوگ کارروائیاں کرتے ہیں تو تمام میڈیا پہ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے۔ تو جب یہ اتنے مثبت کام بلوچستان میں ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے چہرے بلوچستان کے ہیں جو پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں پاکستان کا، تو میڈیا کہاں ہے؟ ان کو کوریج کیوں نہیں دے رہا؟ اور یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہی ٹاپک چنا آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 18 کو میں نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، اور میں آج اس پروگرام کی توسط سے اپنے بلوچستان کے رہنے والے، اپنے بلوچستان کے غریب عوام کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ اتنے عرصے میں جب ان کی آواز نہیں سنی گئی، وہ بے کس لوگ، وہ بدحال لوگ، تو وہ آج میرا یہ پیغام سنیں کہ اب ہماری ٹیم نے یہ جو پریس کانفرنس کی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اب ہم آواز بنیں گے ان بے کس اور بے سہارا لوگوں کی۔ دیکھیں، حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ وہ اسے گھمائے اور ایک دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں۔ امتیاز صاحب، یہ پچھلے کئی سالوں کے بگڑے ہوئے حالات ہیں، لیکن اچھی اور مثبت بات کیا ہے اس بار حکومت کی کہ ایسے ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں لیے۔ آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ ٹرانسجینڈرز، ایک ایسا طبقہ جو اگنورڈ ہے، جس کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا گیا، تو ٹرانسجینڈرز کے لیے اسکل ٹریننگز کے پروگرام رکھے گئے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکیں، خود کما سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ مائنورٹیز، آپ نے ہمیشہ دیکھا مائنورٹیز کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی موٹی جابز کرتے ہیں، سڑکوں پہ سویپر کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے، ہماری حکومت نے یہ سوچا کہ مائنورٹیز کے لیے اسکل ٹریننگ رکھی جائے، ان کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا تاکہ یہ پڑھ لکھ کے بڑے آفیسرز بن سکیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، بی ایس ٹی آئی جیسے منصوبے،
جس میں ڈیمز بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، جس میں اسکول ریفارمز آپ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن ریفارمز ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں، کھیلوں کے میدان کتنے آباد ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں بلوچستان کے حالات کو درست کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ جو ہمارے بلوچستان کا نام بدنام کرتے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کو نقصان پہنچاتے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. یہ مٹھی بھر لوگوں نے یہ رگمال بنایا ہوا ہے. میں دیکھیں، سب سے پہلی نہیں، میں بات، ایک منٹ دیکھیے امتیاز صاحب، میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یرغمال بنایا ہوا ہے. نو، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، دہشت گردی کے واقعات جب ہوتے ہیں اور پریس کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات آپ سی ٹی ڈی جس طریقے سے پچھلی دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ عوام کو ڈیٹیل بتائی. وزیر اعلیٰ نے جس طرح پچھلی دفعہ پریس کانفرنس دی تو ان کا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ وزیر اعلیٰ صرف دہشت گردی پہ پریس کانفرنس کر رہے میں ہیں. نے ایک ایکسکیوز می، منٹ میری پلیز بات، پلیز، میری بات آپ مکمل ہونے دیں. میں آپ کی بات سن رہی ہوں، میری بات ذرا مکمل ہونے دیں تاکہ ہمارے سننے والے یہ جان سکیں کہ اصل بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اب آپ نے کوشچن ایسا کر دیا ہے تو میرا فرض بنتا ہے بحیثیت رکن اسمبلی بلوچستان کہ میں یہ بات اور یہ پیغام ضرور دوں. تو دیکھیں، اب جب وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میں نے خود پچھلے دنوں 10-15 دن سے بیپس پہ انٹرویوز دیے، کیونکہ خود کچھ جو ہماری بچی پکڑی گئی، اور میں کہتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں میں اپنی حکومت کو اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو کہ انہوں نے بہت بڑے نقصان سے پوری قوم کو بچا لیا. دیکھیں، یہ ڈیٹیل بتانا بہت ضروری ہوتا ہے پوری عوام کو کہ یہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. فتنۃ الہندوستان، آپ کا بھارت، آپ جیوگرافیکل لوکیشن ہے ہمارے بلوچستان کی، وہ بڑی سینسٹیو ہے. وہی تو چبھ رہی ہے ہمارے دشمن کو. ہمارے گوادر پورٹ آپ دیکھیں کہ اگر گوادر پورٹ فعال ہو جاتا ہے تو آپ کے تو کئی پورٹس جو ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر بلوچستان میں اس قسم کے منصوبے جب لانچ ہوئے ہیں، جب بنیں گے، دیکھیں سڑکوں کی کنیکٹیوٹی ہوگی تو بلوچستان ترقی کرے گا، تو ہمارے دشمن کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. اور پھر یہ فتنۃ الہندوستان، یہ مٹھی بھر لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پریس کانفرنسز آپ دیکھ رہے ہیں تو بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا. ہاں، میں آپ کی یہ بات ضرور مانتی ہوں کہ وہاں پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو درست ہے، لیکن گورننس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، اس کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے. میں فار ایگزامپل اگر سی ایم ہوں، میں ہی وزیر داخلہ ہوں، میں ہی وزیر اطلاعات ہوں، آپ اپنے تئیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، مجھے اس بارے میں بالکل پتہ ہے. آپ نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر، ٹی وی کے اوپر جب بھی آن کریں گے تو ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ وہ دیکھیں گے تو بلوچستان، آپ ہی کو لوگ بلوچستان سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس طریقے سے کام کریں. آپ کے پاس پورٹ فولیو تو کوئی نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے صوبے میں گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ جب آپ پورٹ فولیوز اہل لوگوں کو نہیں دیں گے تو گورننس ہی نہیں رہے گی. جب گورننس نہیں ہوگی تو مٹھی بھر لوگ ہی طاقتور ہوں گے. دیکھیں، انفارچونیٹلی کچھ حد تک میں جو گڈ گورننس کا ایک مسئلہ ہے بلوچستان میں اس کو مانتی ہوں کہ غلطیاں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں، اور ہمارے تعلیمات، دینی تعلیمات میں بھی یہ بات ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیں، جھک جائیں، اس غلطی کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں. یہ بڑی اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے. ہمارے سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ ان ایمپلائمنٹ ہے. بلوچستان کا مسئلہ، دیکھیں 2026 میں بھی بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے لوگوں کو صاف پینے کا پانی درکار نہیں ہے. آپ کے پاس صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. آپ کے پاس اسکول ریفارمز تو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ اتنے عرصے میں آپ کے جو سرکاری اسکولز تھے، کتنے اسکولز تھے بند پڑے تھے، اور پھر گوسٹ ملازمین کا بہت زیادہ مسئلہ تھا وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کھیلوں کے میدان تھے، جس طریقے سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی نہیں تھیں پہلے، لیکن اب ہو رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ کر نہیں رہی. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جی وزیر اطلاعات نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میرے پاس پورٹ فولیو نہیں بھی ہے تو تب بھی میں رکنے اسمبلی بلوچستان ہوں.
میں گورنمنٹ بینچز پہ، ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہوں، تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو بلوچستان میں اچھا ہو رہا ہے یا بلوچستان میں جو دہشت گرد کوئی دہشت گردی کر رہے ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں بتاؤں. ضروری تو نہیں کہ میرے پاس پورٹ فولیو ہو تو تبھی میں بتاؤں. میں تو ویسے بھی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوں نا. میں اگر اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں. اور جہاں تک آپ نے بیڈ گورننس کی بات کی، آپ نے بالکل درست فرمایا. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں امتیاز صاحب کہ اب ہم انتظار نہیں کریں گے. میری یہ جو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس تھی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ میرے بلوچستان کے لوگ، اب میں ان کی سرپرستی کروں گی، میں ان کے سر پہ کھڑی ہوں. میں یہ نہیں دیکھ سکتی. یا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، ایمان پاکستان ہماری ایک چھوٹی سی این جی او ہے اور ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. ہم اب خضدار کے علاقے کرخ میں ہم نے ایک واٹر پروجیکٹ لگایا. وہاں کے گاؤں میں صاف پینے کا پانی لوگوں کو درکار نہیں تھا. لوگ جانوروں پر جا کے پانی لے کے آتے تھے، عورتیں اور بچے. اسی طریقے سے پنجگور میں ایک علاقہ ہے مجبور آباد، ہم نے وہاں پر اپنا، ابھی یہ کچھ دن ہوئے، وہاں پہ ہم نے پانی کا پروجیکٹ لگایا. اور ہم اسی طریقے سے، کیونکہ بلوچستان کی آبادی سکیٹرڈ آبادی ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، پہاڑوں کے دامن میں آپ کے لوگ رہتے ہیں. ہم نے کیا کیا ایمان پاکستان نے، کہ ہم نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں کو اب چوز کرنا شروع کیا ہے. پہلا پروجیکٹ ہم نے کرخ میں لگا دیا، دوسرا ہم نے مجبور آباد میں لگا دیا، اب تیسرا ہم نے پارکوئی کا علاقہ ہے جس کو ہم نے چوز کیا ہے. اور انشاءاللہ امتیاز صاحب، when there is a will there is a way. اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں اگر اسمبلی میں بیٹھی ہوں، میں اس سیٹ کا حق ادا کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا ہے، یہ عزت بخشی ہے، تو یہ امانت ہے میرے لوگوں کی جن کو میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے بلوچستان کے لوگوں کو اب تنہا نہیں چھوڑوں گی. آپ نے درست کہا، لیکن فرح عظیم شاہ صاحبہ، ایمان پاکستان ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ سچ کا پلیٹ فارم ہے. اس پہ ایک پورا پروگرام چاہیے. آپ کی ٹوٹل آبادی 2 کروڑ ہے اور 200 سے زیادہ ارب روپیہ وہاں پہ آپ کو فنڈ ملتا ہے. میں آج اس پہ جواب آپ سے نہیں لوں گا، کیونکہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں، آپ اپنے حصے کا دیا جلا رہی ہیں، لیکن دنیا کے اندر کام ہوتا ہے نیریٹو بلڈنگ سے. نیریٹو بلڈ ہوتا ہے سیاستدان، صحافی، آپ کے آئی ایس پی آر، یہ سب مل کے بناتے ہیں. جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ مثبت چہرہ دکھائیں. اس وقت بی وائی سی کا نام پوری دنیا میں ہے. دے آر بیسیکلی سمپیتھی سیکر. وہ اس وقت دنیا کی ہمدردی لے رہے ہیں. جی، آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ ایسے نہیں ہیں جو دنیا میں باہر جا کے اپنا نیریٹو بلڈ کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں میں اپنے ناسمجھ لوگوں کو، پاکستانیوں کو اور اپنی میڈیا کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ اس بات کو کیوں نوٹ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، کہ جب مارنگ دھرنے کے لیے نکلتی ہے، سمی دین نکلتی ہے، دھرنے ہوتے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مارنگ حکومت کے پیسوں پہ ڈاکٹر بنی ہے. آپ حکومت کون ہے جس کے خلاف آپ بول رہے ہیں؟ اس کے پیسے پہ آپ ڈاکٹر بن گئے. پھر آپ کسی بڑے پلیٹ فارم پر باہر جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، باہر ٹریولنگ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کے پاس اتنا پیسے کہاں سے آتا ہے؟ پھر آپ دھرنے لے کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں، مفت نکالتے ہیں. مہارنگ کے دھرنے میں، یہ جو پچھلا اس کا دھرنا تھا، فی بندے کو 8,000 مل رہا تھا دن کا. اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ بتائیں نا مجھے آپ. سمپتھی سیکرز یہ بالکل ہیں. دیکھیں، یہاں میں آپ سے ضرور بات کروں گی کہ جس طریقے سے مسنگ پرسنز ایک ایشو ہے اور بلوچستان سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، مسنگ پرسنز کو جاننے کی اور اس ایشو کو سمجھنے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا، کہاں سے شروع ہوا، اور اس کو اتنا مینیپولیٹ کیوں کیا جاتا ہے اور بلوچستان کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہرنگ اور سمی دین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں. جب وہ نکلتی ہیں دھرنوں کے لیے، وہ ادھر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں، وہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کے دھرنے میں گئی. انہوں نے کتنی بدتمیزی کی، یہ آن ایئر ثبوت ہے. 3 رکنی کمیٹی بنی، 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی حکومت کی جانب سے کہ وہ جا کے ان سے مذاکرات کریں گے. معتبر لوگ تھے، ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے اس میں، مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ ہیڈ کر رہے تھے. وہ جب ان کے پاس گئے، نہایت بدتمیزی کی انہوں نے. پھر سوشل میڈیا پروپیگنڈا آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا چلتا ہے.
جب میں ان کے پاس دوسری دفعہ گئی مرتضیٰ سولنگی صاحب سے، جب میری بات ہوئی فون پر، میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ ابھی دوبارہ ان کے پاس جائیں. انہوں نے کہا فرا ہمت نہیں ہو رہی. اتنی بدتمیزی کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کہ ہماری تو دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ بلوچ کلچر دکھا رہے ہیں آپ تو سرے سے ہی بلوچ نہیں ہیں. آپ کیسے مٹھی بھر لوگ بلوچستان کو اور ہم جیسے بلوچ لوگوں کو جو ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں آپ بدنام کریں گے؟ ہرگز ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں، آپ اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی پاکستان کے خلاف اٹھتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا فتنۃ البھارت اور بھارت اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ اکاؤنٹس چلاتے ہیں، بھارت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بات تو پاکستان کی کر رہے ہیں لیکن انجوائے کر رہے ہیں آپ یورپین علاقوں میں بیٹھ کے. یا کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، تو کوئی بھارت میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ بات بلوچستان کے حقوق کی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اتنا ہی بلوچستان سے آپ کو پیار ہے تو آئیں بلوچستان میں جس طرح لوگ بدحال ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کی بات کریں نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں اور آپ صرف پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اس سازش کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب یہ مٹھی بھر لوگ اٹھتے ہیں، ان کے دھرنے ہوتے ہیں، تو میڈیا ان کو کوریج نہ دے. کم سے کم پاکستانی میڈیا ان کو کوریج نہ دے. پاکستانی میڈیا کو چاہیے کہ وہ کوریج دے فرا یوسف جیسے لوگوں کو، وہ کوریج دے سائمہ بلوچ جیسے لوگوں کو، وہ کوریج دے احمد ابن سکینہ جیسے لوگوں کو، وہ کوریج دے مراد پارکوئی جیسے لوگوں کو، وہ کوریج دے سلام صابر جیسے لوگوں کو. میں کون سے نام لوں؟ سافٹ انجینئرز، ادب کے میدان میں مارکا سر انجام دینے والے، سنگرز، کتھک ڈانسرز. آپ باکسرز دیکھیں، شعیب باکسر کو آپ دیکھ لیں، لائٹ ویٹ باکسر ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی انڈیا کے باکسر کے ساتھ اس کی فائٹ بھی ہے. پہلے بھی وہ انڈیا کے باکسر کو ہرا چکا ہے، بڑا نام اس نے روشن کیا پوری دنیا میں. تو دیکھیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، دشمن کی چال کو سمجھیں. یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گی اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو، بڑا امپورٹنٹ میسج ہے آپ کا. میں جب مختلف پروگرامز اٹینڈ کرتی ہوں دوسرے شہروں میں جا کر، تو میں ان سے کویسچن کرتی ہوں کہ کس کس نے کوئٹہ دیکھا ہے. اکا دکا ہاتھ اٹھتے ہیں. آپ لوگوں کو اس گیپ کو ختم کرنا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ پاکستان کے باقی صوبے بھی ان کے ہیں. بلوچستان کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. بلوچستان کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے. ایک ریسرچر تھا امتیاز صاحب، اس نے ساری قوموں پہ ریسرچ کی اور یقین مانے انہوں نے بلوچوں کے بارے میں کہا کہ بلوچ کو عزت دو اور بلوچوں سے کچھ بھی کروا لو. ہم تو عزت کے بھوکے ہیں، آپ ہمیں پیار دیں، اخلاق دیں، عزت دیں، اور پھر ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. تو یہ ہے بلوچستان. اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو جابس کا کوٹا ہے وہ صرف 6% ہے. ابھی دیکھیں وہاں جنگی حالات ہیں، وہاں ہماری یوتھ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، برین واش کیا جا رہا ہے ہماری بچیوں کا. تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس 6% کو، میں کہتی ہوں پنجاب کو بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، سارے صوبوں کو. تو فیڈرل کوٹا بلوچستان کا بڑھا کے 6 سے 12 کر دیں. اس طرح ان کے اندر احساس ہوگا ملکیت کا، اپنائیت کا. اور when there is a will there is a way. آپ کی نیت و مسائل حل کرنے کے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. آج آپ ان کی طرف دھیان دیں، صرف پیار سے دیکھیں، اخلاق سے دیکھیں، ان کی دل جوئی کریں. آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے. درست کہا آپ نے. ناظرین کرام، جیسا کہ فرا عظیم شاہ صاحبہ نے کہا کہ ہر روز پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. آپ ہر اس نیگیٹیوٹی کو، پاکستان کے خلاف ہونے والی کمپین کو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے یا میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس کو انکاؤنٹر کریں. انشاءاللہ پاکستان اب نہیں رکے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.